बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत से पहले दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा? दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ानुल मुबारक की कुछ निशानियाँ बताई हैं। यह निशानियाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आने वाला रमज़ानुल मुबारक क़यामत से पहले वाला रमज़ानुल मुबारक है? यह तमाम चीज़ें कुरान व हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे रहमान में इरशाद फरमाया है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फ़न होना है, और बाकी रह जाने वाले जात सिर्फ रब की है, जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। दोस्तों, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी नहीं मानना चाहता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया, इसी तरह ये कायनात फ़न होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी, और हर इंसान में अपने अपने आमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह मोमिन में फरमाया है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों का ज़िक्र फरमाया है। आज की वीडियो में आपको जो निशानियां बताने जा रहा हूँ, इसका जानना अब हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस निशानी का ताल्लुक़ आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात भी हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ानुल मुबारक कैसा होगा। इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ानुल मुबारक की निशानियाँ क्या होंगी। इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की कसरत क्या होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं। और दोस्तों, उस रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आज कुरान और हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करना है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आगाह किया। दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रिया पेश करती है। कोई साइंसदान यह कहता है कि सूरज ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान यह दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि जिस काम की इब्तिदा हुई उसका एहतिमाम भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, इसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन बहैसियत मुसलमान क़यामत का कायम होना और
روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور وزیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہیں وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت غائب نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں گے، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گے اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ضرور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں صوفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخر میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اور ایک روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی باکرت ذیل ہو جائے گی۔
تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی، پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور شوال میں شور شرابہ ہو اور زکوٰۃ کے مہینے میں کبال کی بغاوت ہوگی اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر